جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں. حاضرین و خواتین، میں آپ تمام حضرات کا، حاضرین کا بہت ہی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس آج کی شب جمعہ کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. تو میں ہمارے علی فیملی کے بیہاف پہ، اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ بہت ہی مشکور ہوں آپ سب کا. اور ہمارے عباس صاحب نے ورثی کے لیے، بی بی سکینہ کے لیے کہا ہے، بہت ہی عظیم ماشاء اللہ سے ورث خوان ہیں وہ ہمارے رضا صاحب. تو وہ بھی مرثی آپ کو آپ پڑھیں گے ایک قطعہ بی بی سکینہ کی شان میں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خزاں کی گود میں شبیر کے گھر کا گلے تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خزاں کی گود میں شبیر کے گھر کا گلے تر ہے. سکینہ کم سنی میں بھی فضائل کا سمندر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ صاحب. خزاں کی گود میں شبیر کے گھر کا گلے تر ہے. سکینہ کم سنی میں بھی فضائل کا سمندر ہے. اور شجاعت حضرت شیر علی کی عباس کے تیور. شجاعت حضرت شبیر کی عباس کے تیور، مگر صبر و صداقت میں وہ زہرا کے برابر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جناب ڈاکٹر صاحب. ابھی تک آنکھ میں آنسو ہیں سب تیرے غلاموں کے. ابھی تک آنکھ میں آنسو ہیں سب تیرے غلاموں کے. تخیل میں ہمارے آج بھی زندان کا در ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فضائے ظلم میں جو شہزادی نے دیا خطبہ، فضائے ظلم میں جو شہزادی نے دیا خطبہ، وہ ایک خطبہ جہاد سبت پیغمبر سے بڑھ کر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا اور اسیروں کا. میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا اور اسیروں کا. بھلا کس کا زمانے میں غزن فرسا مقدر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. سب برکتیں نعرہ حیدری. حق علی حق علی حق علی. حسین اب مائک دے رہا ہوں نظامت کے آفتاب جہاز بھٹی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے لیے جو نا وہ آپ کی ماشاءاللہ الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اتنا وسیع ہے کہ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا کہ آپ اس مرتبہ کس طرح تعارف کروائیں گے، اور ہر مرتبہ حیران کر دیتے ہیں. ہم بھی اسی کے منتظر ہوتے ہیں جناب. یہ حیران کر دیتے ہیں اور شرکاء کو پریشان کر دیتے ہیں. نہیں شرکاء جھوم اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. شرکاء محظوظ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. میں التماس کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں اور اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ناصر جعفری صاحب. ماشاءاللہ. بسم اللہ. سورۃ النصر کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں، اور اس کا ترجمہ بھی اس کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے، اور دیکھ لو تم اے نبی لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو تسبیح کرو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا.
سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ناصر صاحب، بہت شکریہ. میں اب اس کے ساتھ ہی درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور مائک پہ جناب ڈاکٹر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا امرأته يطلع نورا كأنه القدر في الليلة تمام السر كماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه أني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعظم أن أكون معكما تحت الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم هو مع والديك نائمة تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟
قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وعجل محمد. فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليه ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه سلام عليك يا رسول الله أتعظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وعجل فرجهم. قالت فاطمة فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهابط أمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرؤك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فهل تعذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحففت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وأسعدنا وكذلك شعيتنا
فازوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمور إلا فرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. آمين. ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجته. آمين. قال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو اسپانسر ہیں وہ علی خان وادہ ہے، اور انہوں نے یہ مجلس جو ہے وہ اصال کی ہے ثواب کے لیے. سیدہ سکینہ بنت سید ناصر علی کو میری آپ تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو اور تمام ہم شرکاء کے جو بھی مرحومین ہیں اور تمام محبان اہل بیت، بالخصوص کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کو ایک فاتحہ احسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الله واحد الله الصمد الله صل على محمد وعلى محمد جل فرجهم على محمد. میں علی خان وادی کا اس پروگرام میں تعاون کرنے کے حوالے سے بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لیے قبر کی، حشر کی، صراط کی، میزان کی منازل جو اللہ تعالیٰ بھکے پہنچنے پاک آسان فرمائے، اور آپ بھی دنیا میں جتنے بھی آپ کے امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں اب التماس کروں گا ہمارے انتہائی جانے پہچانے حرجل عزیز محبوب نوحہ خاں مرثیہ خاں اور جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو درخواست کروں گا کہ رضا علی خان صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب رضا علی خان صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں، دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں، شیخ سلام کو گئی دارالسلام میں، دنیا میں داد و رس نہ ملا داد خواہ کو، جا کر نشاں تماچوں کے دکھلائے شاہ کو، غل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی قضا، بانوں نے نبض دیکھی تو پایا نہ دم، ذرا چلائی صدقے جاؤں مجھے دے کہیں دغا، اپنی کہیں نہ میری
سنی ہے کیا کیا، اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں، تم چل بسی اور اما نے رخصت کیا نہیں، یہاں کس کے پاس رہتی شہ کربلا نہیں، بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، نادار ماہ پانی نہیں اور غذا نہیں، پر اب کفن کے واسطے ہے ردا نہیں، اماں کے پاس رہنے کی ذا اٹھا چکی، بی بی تماچے کھا چکی، گردن بندھا چکی، بانوں کے بین سن کے حرم روئے زار زار، سن کر یہ گل پکارا یزید جفا سے یار، بھجوایا شیخ کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار، آئی خبر کے باپ پہ بیٹی ہوئی نثار، ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمانے میں، سیدانی بے کفن ہے پڑی قید خانے میں، اس بے کسی پہ رویا یزید اور یہ کہا، جا کر کہو حرم سے کہ اے آل مصطفیٰ، احسان سے میرے نہ کرو غیرت و حیا، سامان مجھ سے لے لو سکینہ کے دفن کا، پردے میں شب کے سونپ دو اس نیک ذات کو، زہرا کی طرح دفن کرو اس کو رات کو، جب گل ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ رضا بھائی۔ یہ تھے ہمارے رضا بھائی، اپنے مخصوص انداز میں بہت ہی دل سوز انہوں نے کلام جو ہے وہ پیش کیا سیدہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو الہی آمین، الہی آمین۔ میں سامعین اس کے ساتھ ہی بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ مولانا کو ہمارا سننے کو ہمیشہ دل زیادہ چاہتا ہے، اور ان کو شکوہ یہ رہتا ہے کہ مجھے وقت جو ہے وہ کم دیا جاتا ہے۔ آج میں جو ہے ان کو زیادہ وقت دیتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آ جائیے اور چھا جائیے۔ جناب مولانا اسد علی آپ بھی ساتھ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ جزاکم اللہ جازب بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت اور نوازش اردو فاؤنڈیشن والوں کی کہ جس نے ہمیں اتنی مہلت دی۔ میں مجلس کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی درخواست کرتا ہوں کہ مرحومہ سیدہ سکینہ کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ محمد والے محمد، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى إترته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا علی البر والتقوى صلوات پڑھے بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنی آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان سخن قرار دیا، اس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اے مومنین، اے مسلمین، اے انسانوں، آپ لوگوں کی مدد کرو نیکیوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھیں، جب نیکیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا ہمارا نیکی کا فریضہ فقط اپنے خانوادے کے ساتھ بنتا ہے، فقط اپنے مسلمانوں کے ساتھ بنتا ہے، فقط اپنے شیعوں کے ساتھ بنتا ہے، فقط اپنی تنظیموں کے ساتھ بنتا ہے، فقط اپنے ممالک کے ساتھ بنتا ہے۔ ہمیں آج اس چیز کا ملاحظہ کرنا ہے کہ قرآن جب نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو نیکیوں سے مراد کیا لیتا ہے اور ہمیں نیکیاں کس کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آؤ گے ہم تمہیں 10 نیکیوں سے نوازیں گے۔ البر والصدقہ ینفیان الفقر، یہ نیکی اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے فقیری کو دور کرتے ہیں۔ یزیدان فی العمر، یہ نیکی اور صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کی عمر میں اضافہ فرماتی ہے۔ وَيَدْفَعَانِ عَنْ سَبْعِينَ مَيْتَةٍ مِّن سُوءٍ، اور یہ انسان سے 70 طرح کی ناگہانی مصیبتوں کو اور 70 طرح کی ناگہانی موتوں کو دور رکھتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی کس لیول پہ کرنی چاہیے؟ آیا ہمیں چہرے دیکھ کر جو ہے نیکی کرنی چاہیے، ہمیں مذہب دیکھ کر نیکی کرنی چاہیے، ہمیں سماج کو دیکھ کر نیکی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اسلام نے جب تصور اس کائنات کا پیش کیا، توحید کا پیش کیا، رسالت کا پیش کیا، امامت کا پیش کیا، تو وہ کس طرح سے پیش کیا؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو مسلمین کا پالنے والا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو مومنین کا پروردگار ہے۔ لیکن خداوند عالم نے قرآن مجید میں نہ رب المسلمین کہا نہ رب المومنین کہا، بلکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ کسی ایک ذات سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں ہے، کسی ایک مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے۔ اور جب اس نے رسول کی بھی تعریف کی تو اس نے قرآن مجید میں ایسے ہی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا مومنین کے لیے۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا، قرآن دوسرا الفاظ یہ بھی استعمال کر سکتا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، اے محمد ہم نے تمہیں رسول اور رحمت بنا کر بھیجا مسلمین کے لیے۔ لیکن قرآن نے جب محمد کے لیے لفظ استعمال کیے تو نہ مومنین کا لفظ استعمال کیا
نہ مسلمین کا لفظ استعمال کیا، بلکہ جب آیت کو ارشاد فرمایا تو یہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے۔ تو رسول بھی نہ صرف مسلمانوں کا رہا، نہ صرف مومنین کا رہا، بلکہ تمام عالم کے لیے آیا، اور جب عالم کے لیے آیا تو اسی لیے کفار کو مسلمانوں میں تبدیل کیا، یہودیوں کو مسلمانوں میں تبدیل کیا، عیسائیوں کو مسلمانوں میں تبدیل کیا۔ واہ واہ واہ۔ جب دین کی بات آئی تو قرآن مجید نے بھی یہی میسج دیا، فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیونکہ دین فطرت ہے اور انسان کو دین کی فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے۔ تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا فطرت اللہ التی فطر المومنین علیہا، کہ خداوند عالم نے فطرت مومنین کے اوپر دین کو ہم نے بیان فرمایا، فطرت مسلمین کے اوپر ہم نے دین کو بیان فرمایا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ دین بھی اگر ہے تو وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب امامت کی بات آئی تو قرآن مجید نے یہ کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم روز جزا انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ روز جزا ہم مسلمانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم مومنین کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، نہیں، بلکہ کہا کہ انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب قرآن مجید میں کتابوں کا ذکر ہوا، آسمانی کتب کا ذکر ہوا، تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء کو حکم دیا کہ ان کتابوں کو تمام انسانوں کے لیے ذکر کرو۔ خداوند عالم نے جب قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرمائی تو یہ نہیں کہا کہ ان کتابوں کو ہم نے مومنین کے لیے نازل فرمایا، ان کتابوں کو ہم نے مسلمین کے لیے نازل فرمایا، ان کتابوں کو ہم نے عیسائیوں کے لیے نازل فرمایا، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ تمام کتابیں ہم نے انسانیت کے لیے نازل فرمائی۔ میں کہوں گا خالق کائنات تو نے جب توحید کو پہچانوایا تو انسانوں کے لیے عام مفہوم میں پہچانوایا، جب رسالت کو پہچانوایا تو عام انسانوں کے لیے پہچانوایا، جب امامت کو پہچانوایا تو تمام انسانوں کے لیے پہچانوایا، جب کتابوں کو پہچانوایا تو تمام انسانوں کے لیے پہچانوایا۔ خالق کائنات سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کہ اگر انسان جو ہے انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے تو میرے اس میسج سے سمجھ لینا، اگر انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اللہ والا بھی ہے، وہ رسول والا بھی ہے، وہ امام والا بھی ہے، وہ دین والا بھی ہے، وہ کتاب والا بھی ہے، وہ عطرت والا بھی ہے۔ اور اگر ایک معاشرے کے لیے، ایک سماج کے لیے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو نہ اللہ والا ہے، نہ رسول والا ہے، نہ دین والا ہے، نہ کتاب والا ہے، نہ امام والا ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اس طرز حیات کے اوپر زندگی گزارے کہ ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ عیسائی آئے تو وہ بھی مستفید ہو، یہودی آئے تو وہ بھی مستفید ہو، ہندو آئے تو وہ بھی مستفید ہو، سنی آئے تو وہ بھی مستفید ہو۔ ہمارے پیغام اتنے عالی ہونے چاہیے جیسے اس پیغام کے پہنچانے والا وہ عالی و علیم ہے، وہ قادر و قدیر ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل بہت خوب۔ میں آپ کی ذہنوں میں ایک فکر پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جب تم نیکی کرو تو اس طرح سے کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ میں کہوں گا خالق کائنات کتنی لطیف آیت ہے۔ قرآن کتاب معجزہ ہے، نبی کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے۔ یہ کیا کہہ دیا؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی ایسے کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ قرآن مجید سمجھانا یہ چاہتا ہے وہ خالق کائنات جب دنیا میں انسانوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ ان کے چہروں کو دیکھ کر نیکی نہیں کرتا، وہ ان کے مذہبوں کو دیکھ کر نیکی نہیں کرتا، وہ ان کی ملتوں کو دیکھ کر نیکی نہیں کرتا۔ میرا خالق کائنات کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ میرا اس کے
ऊपर कोई कर्जा नहीं था कि वो मुझे रिस्क दे, मेरे आबा अजदाद का कोई मुतालबा नहीं था कि वो मजबूरन मुझे खल्क करे, बल्कि वो मुझे रिस्क इसलिए दे रहा है क्योंकि वो राज़िक है, राज़िक कायनात है। उसने मुझे खल्क इसलिए किया क्योंकि वो खल्लाके कायनात है। वो मेरे ऊपर रहम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रहीम है। वो हमारे ऊपर लुत्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लतीफ है। वो हमारे गुनाहों से दरगुजर इसलिए करता है क्योंकि वो गफूर और रहीम है। अगर वो हमारे आमाल को देखकर जजा देता तो दुनिया में जमीन के ऊपर कोई इंसान नजर ना आता, क्योंकि हमारी नेकियां ऐसी नहीं थी कि जिसकी बिना पर वो हमें रिस्क दे, जिसकी बिना पर वो हमें खल्क फरमाए, जिसकी बिना पर वो हमारे ऊपर रहम फरमाए। ये उसकी खल्लाकियत अपनी जात से मोहब्बत है, क्योंकि वो खालिक है इसलिए खल्क फरमाया, क्योंकि वो राज़िक है इसलिए रिस्क दे रहा है, क्योंकि वो रहीम है इसलिए रहम फरमा रहा है, क्योंकि वो करीम है इसलिए करम फरमा रहा है। वो चेहरों को देखकर और मजहबों को देखकर इंसानों का अता नहीं फरमाता, और इसीलिए उसने मैसेज फरमाया वासिन कमा हसन अल्लाह अलैक, कि तुम लोगों के साथ नेकी करो, इस तरह से नेकी करो जैसे मैं नेकी करता हूँ। मैं किसी के मजहब को देखकर उसके साथ नेकी नहीं करता, मैं किसी के सवाब व इकाब को देखकर उसके साथ नेकी नहीं करता, मैं उसके अमाल की बिना पर उसके साथ नेकी नहीं करता, बल्कि मैं बगैर चेहरों को देखे उनके साथ नेकी करता हूँ, उनके अमाल को देखे बगैर नेकी करता हूँ। तो लिहाजा जब तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आए, बीवी भले ही लायक ना हो, लेकिन क्योंकि तुम लायक हो तो इसलिए बीवी की इज्जत करो। शोहर भले ही लायक ना हो, लेकिन तुम अगर अच्छी बीवी हो तो तुम अपने शोहर का एहतराम करो, क्योंकि तुम अच्छी हो। तुम अगर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर अगर कोई इंसान आ जाए तो ये ना देखना कि उसका मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है, उसकी मिल्लत क्या है, बल्कि ये देखना कि इसका रिश्ता खालिक के साथ कैसा है, क्योंकि उस खालिक ने मुझे भी पैदा किया है, इसे भी पैदा किया है। हर इंसान को भाई समझना, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मजूस हो, कोई भी हो, लेकिन इंसान का एहतराम इंसान के लिहाज से करना, क्योंकि तुम भी खालिक की मखलूक हो, वो भी खालिक की मखलूक है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह मौलाना साहब, माशाअल्लाह। और देखें इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नेमत ज़ादिल माद अल इहसान इल इबाद, के बेहतरीन तूशे आखिरत ये है कि इंसान इंसानों के साथ खिदमत करे। रसूल अकरम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बतलाइए कि खुदावंद आलम के नजदीक सबसे अच्छा इंसान कौन है, खालिक के कायनात किस इंसान को जो है सबसे ज्यादा महबूब रखता है, किसे दोस्त रखता है? तो रसूल ने इरशाद फरमाया अहब्बुल खल्क इलैहि मन अनफउहुम, खुदावंद आलम के नजदीक सबसे पसंदीदा इंसान वो होता है जो उसकी मखलूकात को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसका ईमान ज्यादा हो, जिसकी नमाजें ज्यादा हो, जिसके रोजे ज्यादा हो, जिसकी ज़कात ज्यादा हो, जिसका खुम्स ज्यादा हो, नहीं, बल्कि तमाम मौज़ूआत को मुंतफी करके कह दिया कि खुदावंद आलम की नजदीक सबसे पसंदीदा इंसान वो है जो उसकी मखलूकात को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता हो। और क्योंकि विलादत इमाम रज़ा की आप लोग जो है अपने मुशायरे में अपने कलाम पेश कर चुके हैं, मैं उसके हवाले से चंद एक बातें इमाम रज़ा के हवाले से जो है वो पेश करना चाहता हूं। आपकी मुंसलिक है। डॉक्टर कमर आबदी साहब क्योंकि ज़ियारत पढ़ते हैं, उनकी ज़ियारत के हवाले से भी एक दो जुमले में कह के चलूंगा। आप ये देखें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जब हरम कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो फकीह और मुज्तहिद शेख बहाई आपने उसको जो है डिजाइन किया हुआ था, आपके हाथ में जो है तमाम तर मसूलियत थी। शेख बहाई ने अपने एक मजदूर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो ये तावीज है, इसे हरम के दरवाजे में लगा देना। शेख बहाई ने वो तावीज उस मेमार को दिया, मेमार ने तावीज को ले लिया। रात को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं कि ऐ मेमार, खबरदार अगर इस तावीज को मेरे दरवाजे के अंदर नस्ब करना। एक दिन गुजर गया, इसने सोचा कि शायद ख्वाब हो,
फिर दूसरे दिन इसने फिर ख्वाब में इमाम रजा को देखा, कहा कि देखो खबरदार अगर तुमने मेरे इस हरम के दरवाजे के अंदर इस तावीज को लगाया। तीसरे दिन फिर इमाम जो है ख्वाब के अंदर आए। जब 3 दिन हो गए तो इसने दरवाजे को तामीर फरमा दिया और तावीज को उसके अंदर मुअल्लक ना किया। जब चंद एक दिन बाद शेख बहाई हरम के कामों को देखने के लिए आए तो देखने के बाद देखा कि दरवाजा जो है वो बन चुका है। तो एक मर्तबा मेहमान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि क्या तुमने उस तावीज को आवेजा कर दिया? कहा कि नहीं। कहा कि क्यों नहीं किया जब मेरा हुक्म था? कहा कि मैं क्या कह सकता हूं, मेरे ख्वाब में 3 दिन इस तरीके से इमाम रजा बराबर आते रहे और बराबर मुझे जो है मना करते रहे कि खबरदार इस तावीज को जो है इस दरवाजे में मुअल्लक ना करना। कहा कि इमाम रजा तुम्हारे ख्वाब के अंदर आए थे? कहा कि हाँ इमाम रजा मेरे ख्वाब में 3 दिन मुसलसल शबों के अंदर आते रहे और मुझे जो है कहते रहे कि खबरदार अगर इस तावीज को इस दरवाजे के अंदर मुअल्लक किया। एक मर्तबा इमाम को उतारने के बाद सहन में रख दिया और गिरिया करने लगे। मेहमान पूछने लगा कि गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो एक मर्तबा कहने लगा मैं यही सोच रहा हूं कितना फर्क होता है दुनिया के इमाम में और खालिक के बनाए हुए इमाम में। मैंने ये तावीज इसलिए बनाया था ताकि कोई हराम ज्यादा जो है हरम के अंदर दाखिल ना हो सके, इस दरवाजे के अंदर से तजावुज ना कर सके। लेकिन इमाम ने उस तावीज को हटा के बता दिया कि हमारे यहाँ इंसान मुहिम है। इसीलिए तो जियारत के अंदर जो है इमाम रजा की इरशाद फरमाया गया, अस्सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान, हमारा सलाम हो उस अली इब्न मूसा रजा के ऊपर जो इंसानों का इमाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। ये नहीं कहा कि हमारा सलाम हो उस इमाम रजा के ऊपर जो मुस्लिमीन का इमाम है या मोमिनीन का इमाम है, बल्कि कहा कि अस्सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान, हमारा सलाम हो उस इमाम के ऊपर जो तमाम इंसानों का इमाम है। उसका मजहब क्या है, मसलक क्या है, उसका दीन क्या है, उसकी पैदाइश कैसी है। जिस तरीके से सूरज से सब मुस्तफीद होते हैं, चांद से सब मुस्तफीद होते हैं, कुरान से सब मुस्तफीद होते हैं, अल्लाह से सब मुस्तफीद होते हैं, ऐसे ही इमाम ने अपने दरवाजे और दिल को खुला रखा। हमारी बारगाह में जो भी आएगा वो मुस्तफीद होकर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत आला मौलाना माशाल्लाह। आप ये देखें, इब्राहिम एक पाकिट मार यानी जेब कतरा तबरेज के इलाके में रहा करता था। एक शख्स तबरेज में मोमिन जिसके पास खुदावंद आलम ने हालात उसके बेहतर किए तो उसने एक बस बना ली। कहा कि क्यों ना मैं एक बस खरीद लूं और बस खरीदने के बाद जायरी के काम जो है वो शुरू कर दूं, सवाब का सवाब है और रोजी की रोजी है, लिहाजा इसने बस को खरीद लिया। अब वहां से काफिलों को ले जाया करता था इमाम रजा की खिदमत में। इमाम रजा की खिदमत में ले जाया करता था, एक मुख्तसर और मामूली जो है उनसे जो है कुल्फा ले लिया करता था, जिससे अपनी जिंदगी भी चल रही थी और सवाब का सवाब भी हो रहा था। तो इस शख्स ने जो बस का मालिक भी था और खुद जो है ड्राइवरी किया करता था, तबरेज से हमेशा जव्वार को लेकर इमाम रजा की जियारत के लिए जाया करता था। जब जियारत के लिए जाया करता था, इसने एक दिन ख्वाब के अंदर देखा कि इमाम आए और आने के बाद कह रहे हैं कि ए शख्स, अब की मर्तबा जब तुम काफिला लेकर जाना तो इब्राहिम पॉकेट मार को लेकर जाना। इसने सोचा कि ख्वाब है, हो सकता है ऐसे ही मुझे जो है आ गया हो, लिहाजा ये इसने इस ख्वाब के ऊपर कोई जो है वो ध्यान ना दिया। लिहाजा दूसरे दिन फिर इमाम में रजा जो है ख्वाब के अंदर आते हैं कि देखो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि इस मर्तबा जब काफिले को लेकर आओ तो इब्राहिम को अपने साथ लेकर आओ। इसने दूसरे दिन भी कोई ध्यान न दिया। तीसरे दिन फिर इमाम ख्वाब के अंदर आए, कहा कि मैं तुम्हें तीसरी बार तकरार कर रहा हूं, आना तो सिर्फ इब्राहिम को लेकर आना, साथ में इब्राहिम को लेकर आना। अब इसने ढूंढना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि इब्राहिम कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया कि फला कहवा खाने के अंदर बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है मक्कार दोस्तों के साथ। अब ये ढूंढता पहुंचने के बाद सलाम किया, एक मरतबा कहा कि देखो मेरा काम है ज़व्वार इमाम रजा की खिदमत करना, ज़ायरीन को इमाम रजा की जियारत के लिए लेकर जाना, लिहाजा
मैं ये चाहता हूं कि इस मर्तबा सफर पर तुम भी हमारे साथ चलो। तो एक मर्तबा गुनाहगार था लेकिन जानता था कि मैं गुनाहगार हूं। हम लोग वो हैं कि गुनाहगार हैं लेकिन अपने आप को आबिदोजाहिर समझते हैं, लेकिन ये चाहने वाला ऐसा था, गुनाहगार था लेकिन जानता था कि मैं जो है गुनाहगार हूं। कहने लगा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं जो है जेब कतरा हूं और चोर हूं? तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? मेरे जैसे बंदों का इमाम रजा की बारगाह में क्या काम है? कहा कि हम तुम्हें बता नहीं सकते लेकिन हम तुम्हें जो है वो ले जाना चाहते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं किसी के साथ नेकी करूं। क्या तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश नहीं है कि तुम्हारे नामा अमाल में इतने गुनाह है तो एक नेकी भी जो है उसमें लिखी जाए? कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा भी है वो जो है जेब मारी का है, पॉकेट कतरी का है। एक मर्तबा कहने लगा कि मैंने क्या तुमसे कोई सवाल किया है? पैसे का सवाल किया है? तुम्हारा रहना खाना पीना होटल सब हमारे साथ है, फकत तुम्हें हमारे साथ चलना है। एक मर्तबा इसने इब्राहिम को लिया। जब ये काफिला चला तो काफिला जब चला तो इमाम रजा के मशहद के रास्ते में एक जगह पर बस रुकी जहां पर जो है कुछ डाकू जो है बस के अंदर जो है वो सवार हो गए। बस के अंदर से तमाम जवार से असबाब लूट लिए गए। जब लूट लिए गए, ये इब्राहिम जो पेशे से जो है पॉकेट मार था, ये जानता था, इसने देखा कि ये लोग कहां पर अपने पैसों को रख रहे हैं। जिस थैले के अंदर वो पैसे को जमा कर रहे थे, इसने चाकू से बैग को काटा और वो तमाम की तमाम जो है वो असासा जो है वो निकाल लिया। अब ईरान के अंदर जल्दी से कोई बस स्टॉप एक दूसरे से करीब नहीं होता। अब ये बदमाश लूटने के बाद जो है इंतजार कर रहे थे कोई मुनासिब बस स्टॉप आ जाए तो हम वहां से उतर लें, लेकिन इतने में इब्राहिम अपना काम कर चुका था। अब जब बस से ये बदमाश उतरे तो वो ड्राइवर, वो मालिक जो काफिलों को ले जाया करता था, उसने सर पकड़ लिया और गिरिया शुरू कर दिया। कहा कि मैं किस तरीके से होटल के अंदर तुम्हें रखूंगा, किस तरीके से होटल वालों को उजरत दूंगा, किस तरीके से तुम्हारे 15 दिन के आजूके का इंतजाम करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं बचा है कि मैं बस के अंदर तेल को डला लूं और बस को इमाम रजा के हरम तक पहुंचा दूं। तो एक मर्तबा गिरिया करने लगा। जब गिरिया करने लगा, इसी इब्राहिम ने पीठ को थपथपाया और थपथपा कर कहने लगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लिहाजा बस में जिसका जितना सामान लूटा है वो मुझे बतला दो और मुझसे आकर तलब कर लो। इसने तमाम के तमाम को जो सामान लूटा हुआ था वो लौटाना शुरू कर दिया। जब लौटा दिया तो एक मर्तबा कहने लगा कि ड्राइवर कहने लगा कि तुमने ये काम कैसे किया? कहा कि जब वो लोग लूट रहे थे तुम तो बदहवास थे, लेकिन मेरा तो पेशा ही ये था, मैं देख रहा था कि वो इस असासे को कहाँ रख रहे हैं, लिहाजा मैंने हल्का सा ब्लेड लिया और उसे जो है उतर कर तुम्हारी अमानतों को ले लिया। अब जब अमानतें तकसीम हो गई तो ड्राइवर अपने सिर को बस के हैंडल के ऊपर जो है रखकर जो है वो रोने लगा और उस गिरिया का आलम ये था, बहुत तेज जो है वो गिरिया करने लगा। तो इब्राहिम कहने लगा कि कहा कि अब तो तुम्हारे पैसा भी मिल चुका है, तमाम लोगों का असासा भी मिल चुका है, फिर ये गिरिया किस लिए कर रहे हो? तो एक मर्तबा उस मालिक ने पलट कर कहा कि मैं गिरिया इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जिस वक्त तबरेज में था मैं समझ नहीं पा रहा था अपने ख्वाब को, जिसमें 3 दिन मुसलसल इमाम रजा ने ख्वाब में आकर कहा कि इस मर्तबा जब काफिले को लाना तो इब्राहिम को लेकर आना। आज मेरी समझ में आ रहा है, ए इब्राहिम तुझे इस जियारत के लिए क्यों बुलाया गया था, आज इस जियारत के लिए क्यों बुलाया गया था। कहने लगा कि क्या तुझे इमाम रजा ने बुलाया था? और जब ये काफिला मशहद पहुंचा और पलटने लगा, तमाम इंसान पलटने लगे, पलट कर कहने लगे ए इब्राहिम चलो तुम भी हमारे साथ चलो। कहा कि मैं आया भी इमाम के हुक्म से था, जाऊंगा भी इमाम की इजाजत से। तो इमाम ना मजहब देखते हैं ना अमाल देखते हैं। इमाम की इनायत अगर किसी के ऊपर हो जाए तो वो किसी का ना चेहरा देखते हैं, ना अमाल देखते हैं, ना मजहब देखते हैं, ना दीन देखते हैं। इसीलिए तो इमाम रजा की जियारत के अंदर कहा गया
السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، اے ہمارا سلام ہو اس امام علی ابن موسیٰ الرضا کے اوپر جو شیعوں کا مددگار ہے اور زواروں کا مددگار ہوتا ہے. امام نے اس طریقے سے ابراہیم کے ذریعے سے خدمت لے لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابراہیم، اب آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کا جب حرم بن رہا تھا تو حرم بہت اسپیشل طریقے سے جو ہے ڈیکوریٹ ہوا، اور دنیا کی چنندہ اور خوبصورت عمارتوں میں سے ایک حرم امام رضا ہے. امام رضا کا جو دروازے بنائے گئے ہیں وہ مختلف ڈیزائن کے ساتھ اور بہت اچھی آرٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا جب حرم کے اندر تزئین کاری ہو رہی تھی اور دروازے بنائے جا رہے تھے تو امام رضا کی کمیٹی نے آسٹریلیا سے ایک انجینئر کو ہائر کیا، اور ہائر کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو تم امام رضا کا فلاں دروازے کو آپ اچھے سے ڈیزائن کر دینا. اس نے ڈیزائن کر دیا، اپنے جو ہے شاگردوں کو بھیج دیا. جب دروازہ تیار ہو گیا، یہ آسٹریلیا سے عیسائی ہے، ایک منٹ میں اس کو بند کروں گا. آسٹریلیا سے عیسائی ہے جس نے جو ہے نقشہ بھیجا امام رضا کے دروازے کا. امام رضا کا دروازہ جب بن گیا تو امام رضا کے حرم کی طرف سے تمام انجینئروں کو بلایا گیا، مہندسین کو بلایا گیا، کاریگروں کو بلایا گیا جنہوں نے امام رضا کے حرم کے اندر کسی بھی طرح کی خدمت کی تھی. جب دعوت دی گئی تو اس انجینئر کو بھی آسٹریلیا سے بلایا گیا، اسے ٹکٹ بھی دیا گیا، ہوٹل بھی دیا گیا، مہمان نوازی بھی کی گئی. جب یہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ حرم کے اندر ہر وقت لاکھوں انسان ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں. لہذا اس نے سوچا کہ چلو جب آیا ہوں تو حرم کی زیارت کرتا چلوں، دیکھتا ہوا چلوں کہ یہ بلڈنگ کیا ہے اور کس لیے بنائی گئی اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی اور کس طریقے سے کتنی خوبصورت ڈیزائن کی گئی. یہ حرم کے صحنوں کو دیکھتا ہوا زیارت کے لیے جیسے ہی زری کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ ڈوریاں ہیں جو بندھی ہوئی ہیں زری کے اندر، اور مریض اس سے جو ہے منسلک ہیں جو دوری پر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ، کچھ لوگ جو ہے مفلوج ہیں، کچھ لوگ نابینا ہیں، کچھ لوگ کینسر سے پیڑت ہیں، کچھ لوگ طرح طرح کی بیماریوں سے لوگ منسلک ہوتے ہیں. آنے کے بعد امام رضا کے یہاں دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، امام رضا انہیں شفا یاب فرما دیتے ہیں. کہا کہ ایسا ہے؟ اس نے کہا زری کے قریب مجھے بھی لے کر چلو. جب گنبد کے اندر پہنچا جسے جو ہے جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے تو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے امام رضا میں تمہارے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کون ہے، آپ کی معرفت کیا ہے. میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب سے اس گنبد کے اندر کھڑا ہوا ہوں مجھے آپ کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے، آپ کی وزنی ہونے کا احساس ہو رہا ہے، مجھے اپنے اندر ایک روحانیت پیدا ہو رہی ہے. امام رضا میں نے سنا ہے، میں نے ان لوگوں سے سنا ہے جو آپ کے حرم کے خدام ہیں، جو آپ کی کمیٹیوں کے اندر ہیں، کہ آپ دنیا کے لوگوں کو شفا دیتے ہیں. اے امام ڈیزائن کیا ہے، لہذا میری بھی جو ہے وہ اجرت بنتی ہے. میری آواز کلیئر ہے اب تک؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اب یہ انسان حرم کے اندر جو ہے کھڑا ہو کے زری کے روبرو ہو کر کہتا ہے کہ اے امام رضا میں نے آپ کے حرم کے دروازے کو ڈیزائن کیا ہے، میں آپ کے بارے میں زیادہ معرفت نہیں رکھتا، نہ آپ کے دین کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے. اے امام رضا تم نے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وسیلہ دیا ہے. اے امام رضا میں نے بھی آپ کے حرم میں خدمت کی ہے، میری بھی کوئی اجرت بیٹھتی ہے، میں آپ کے بارے میں زیادہ معرفت نہیں بیٹھتا، زیادہ نہیں جانتا، لیکن میرے گھر کے اندر ایک مفلوج بچہ ہے. اے امام رضا اگر ہو سکے تو میرے بچے کو شفا دے دو، میرے بچے کو شفا دے دو. آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، بیٹھ کر وہیں پر دعا و مناجات کرتا ہے. جب حرم سے گھنٹہ 2 گھنٹہ زیارت کر کے اپنے ہوٹل میں جاتا ہے تو ہوٹل والے میسج دیتے ہیں
کہ تمہاری اہلیہ کا فون آیا تھا جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں ارجنٹ میں کال کرنا. اب اس نے گھر پر اپنے فون سے اتصال کیا. جب اتصال کیا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے. کہا کہ تم کہاں ہو؟ کہا کہ مشہد کے اندر ہوں. کہا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سا حادثہ ہوا ہے. ہمارا گھر خوشبو سے معطر ہے. جو بچہ ہمارا مفلوج بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, کھا نہیں سکتا تھا, وہ اٹھ پھر بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, اور بس ایک ہی آواز دے رہا ہے, یا رضا یا رضا یا رضا. بس یا رضا کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اب یہ انسان جو ابھی ریسیور کے اوپر تھا, آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب ہے, ریسیور بھیج چکا ہے, کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے میری بات کرا دو. جب بیٹے سے بات ہوئی تو بیٹا کہنے لگا, بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ بابا ایسے ہوا کہ میں لیٹا ہوا تھا, میرے خواب میں کوئی نورانی ہستی آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ میرے بچے اٹھ جا. کہ میں نے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں مفلوج ہوں, میرے جسم جو ہے مفلوج ہے, میں شل ہوں, میں چل نہیں سکتا. کہا کہ تمہیں یہ رضا حکم دے رہا ہے, میرے بچے اٹھو اور چلو. میں کہوں گا مولا یہ تو عیسائی ہے, اسے شفا کس لیے دے دی؟ تو عجب نہیں کہ امام رضا پلٹ کر کہے وہ دنیا کے امام ہیں جو ایک قوم کی خدمت کرتے ہیں. ارے میری زیارت کو پڑھنا, السلام علیکہ یا امام الانس والجان. ہمارا سلام ہو اس امام کے اوپر جو تمام انسانوں کا امام ہے. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. ہمارا سلام ہو اس امام رضا کے اوپر جو کمزور لوگوں کا, محتاج لوگوں کا مددگار ہے, جو فقیروں کا مددگار ہے, جو مریضوں کا مددگار ہے. اے بار الہ اس مجلس کے صدقے میں, اس ذکر کے صدقے میں ہماری طاقت سے زیادہ ہمارا امتحان نہ لے. بار الہ مشکلات بہت ہیں, بار الہ اس مجلس کے صدقے میں اس مرحومہ کی بھی مغفرت فرمانا, ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرمانا, ہماری ہر طرح کی مشکلات کو بھی دور فرمانا. اور امام ایسے ہی نہیں تھے, امام ایسے ہی نہیں تھے, بلکہ ایک خادم کے خواب کے اندر آئے, اور خواب میں آنے کے بعد کہا کہ جاؤ ہمارے حرم کے باہر ایک کتا موجود ہے جو ہمارے دروازے کے اوپر مدد کے لیے آیا ہے. اب یہ خادم اٹھا, دیکھا کہ ایک کتا موجود ہے. کتے نے جیسے ہی اس انسان کو دیکھا پیچھے پیچھے یہ خادم حرم جو ہے اس کے پیچھے چلنے لگا. یہ جا کر ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں نالے میں اس کتے کا بچہ گرا ہوا تھا, لہذا اس خادم نے نکال لیا. میں کہوں گا مولا اس کی مدد کیوں کی ہے؟ عجیب نہیں کہ مولا پلٹ کر کہیں کہ تم نے ہماری زیارت کے اندر نہیں پڑھا السلام علیکہ یا ایھا النفوس. ہمارا سلام ہو امام رضا کے اوپر جو ہر ذی روح کا جو ہے وہ خادم ہے, ہر ذی روح کا خادم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہارون شکار کر رہا تھا, ہرن امام علی کی قبر کے اوپر چلا گیا. یہاں جانور بھی آ رہے ہیں, نجس العین بھی آ رہے ہیں, استفادہ فرما رہے ہیں. مولا ہمارے اعمال اچھے نہیں ہے, ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہماری سیرت اچھے نہیں ہے, ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن مولا آپ لائق ہو, آپ امام ہو, آپ جزو رسول ہو, آپ اللہ کے نمائندے ہو. اے مولا ہماری طاقتیں ختم ہے, ہماری مشکلات زیادہ ہے. مولا اس مجلس کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرمانا, مرحومہ کی مغفرت فرمانا, ہمارے والدین کو جنت نصیب فرمانا. عزیز و اماموں نے کبھی چہرہ دیکھ کر خدمت نہیں کی. امام علی علیہ السلام آپ کے یہاں ایک یہودی آیا, آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میری بیٹی یہ نابینا ہے, ہو سکے تو اسے شفا دے دیجئے. امام علی نے ایک مرتبہ حسین کو بلایا ہے, بیٹا حسین آؤ. حسین جیسے ہی آئے کہا کہ حسین بیٹا اس بچی کو شفا دے دو. امام حسین نے وضو کی, تشت کا پانی اس بچی کے چہرے کے اوپر
چھڑکا، جیسے ہی چھڑکا تو اس کی آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی. یہ یہودی جو ابھی تک یہودی تھا ایک مرتبہ امام علی سے کہا کہ مولا اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھوائیے. جب کلمہ پڑھ لیا تو امام نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اب جب یہ شام سے آیا ہوا تھا تو ایک مرتبہ امام سے کہنے لگا مولا شام کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں ہے، اگر ہو سکے تو میری بچی کو اپنے گھر کے اندر پرورش اور تربیت دے دیجیے. امام علی نے اپنے گھر کے اندر اس بچی کو پالا. یہ بیچ بیچ میں ہر سال 2 سال پر اپنی بچی سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا. جب بچی جوان ہو گئی اور شادی کی عمر کو پہنچ چکی تو ایک مرتبہ جب یہ زیارت کے لیے آیا تو امام علی نے کہا کہ اب تمہاری بچی شادی کے قابل ہو گئی ہے، لہٰذا اسے جو ہے اپنے وطن لے جاؤ. یہ لے کر پہنچا. جب شام کے اندر پہنچا تو اس کے تعلیم اور اس کے حسن کے چرچے شام کے اندر عام ہو گئے. یزید نے اسے اپنی خاص کاری کے لیے عقد میں منسلک کر لیا. عزیز و فرعون کے گھر میں مومنہ آسیہ تھی، یزید کے گھر میں یہ مومنہ ہند بن کر یزید کی زوجہ بنی. مولا میں کہوں گا کہ یہ یزید جیسے انسان کی زوجہ کیوں بنی؟ کہا کہ مجھے اس سے اپنی زینب و سکینہ کی خدمت لینی ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے اندر پہنچا تو شام میں سیدانیہ ماتم کرتی رہی، گریا کرتی رہی، سکینہ گریا کرتی رہی، زینب نالا کرتی رہی. جب ان نالوں کی گونج ہند کے کانوں میں پہنچی تو ہند نے کہا کہ میں زندان کی عورتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. رات کی تاریکی میں قندیلوں کے اجالے میں جھرمٹ میں جب چلی ہند دربار کے اندر آئی، تخت کے اوپر بٹھا دیا. زینب نے جیسے ہی دیکھا کہ میری شاگرد آ رہی ہے خود دوری پر جا کر اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی. مجھے نہیں معلوم کہ زینب تنہائی میں کیوں بیٹھی، لیکن میرا دل کہتا ہے زینب اس لیے بیٹھی ہوگی زینب کو اپنے باپ کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا، اپنے بھائی کا زمانہ یاد آ گیا ہوگا. کیسے یہ ہند ہمارے گھر کے اوپر آئی تھی، میرے بھیا حسین نے چھپا دی تھی. جب یہ ہمارے گھر پر آئی میرے بھائی نے اسے چھپا دی. آج میرا بھائی اس کے گھر کے اندر آیا لیکن سر کٹا ہوا ہے، سر تن سے جدا ہے. زینب گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ ہند کہنے لگی ہے بی بی کون ہے جو تنہائی میں گریا کر رہی ہے؟ زینب گریا شاید اس لیے بھی کر رہی ہو جب ہند مدینے میں تھی، کوفے میں تھی، زینب تخت پر بیٹھ کر مجلس بیان کرتی تھی، ہند سنا کرتی تھی. آج زینب تقدیر کے کھیل کو دیکھ رہی ہے، ہند تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، زینب نیچے بیٹھی ہوئی ہے. زینب دل میں ٹوٹی ہوئی ہے. جب زینب سے ملی اے بی بی کون ہو، اے تو نے پہچانا نہیں، میں ہی تیری زینب ہوں، میں ہی تیری مدربہ ہوں، میں ہی تیری مدرسہ ہوں. عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں دور فرما. الہ ہمیں کیونکہ اللہ کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، رسول کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، دین کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، قرآن کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے، اہل بیت کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. لہذا بار الہ ہمیں ایسی مجلسیں کرنے کی توفیق عنایت فرما جس سے عیسائی بھی محظوظ ہوں، یہودی بھی محظوظ ہوں، دنیا کی تمام قومیں محظوظ ہوں. ہم تمام لوگوں کی خدمت ایسے کریں جیسے ہمارے آئمہ کرتے تھے، جیسے قرآن نے کی ہے،
जैसे खालिक कायनात करता है। मैं आप लोगों से फकत एक मैसेज के लिए ये मैंने मजलिस पढ़ी थी, मेरा एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है, और ये मेरा मैसेज नहीं है, कुरान का मैसेज है, अहले बैत का मैसेज है, रसूल का मैसेज है कि आपके बराबर में भी अगर यहूदी, ईसाई, हिंदू या कोई भी कौम रहती है, अगर उनके यहाँ कोई सानेहा हो जाए, कोई इंसान मर जाए, या उनके यहाँ कोई भी रिलीजन प्रोग्राम हो, तो कोशिश करो कि अपने हाजिरी का वहां पर एहतमाम करो। अगर कोई मर गया तो हो सके तो चाय उसके घर में भेज दो, ताकि वो सोचे कि इस्लाम कितना पीसफुल है, कितना अमन पसंद है। अगर हो सके तो कभी एक वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत ने तालीम ये फरमाई है कि जब कोई मर जाए तो 3 दिन उन्हें चूल्हा जलाने ना दो, बल्कि अपने घरों से उनके घर के अंदर खाना इरसाल करो। अगर आप लोगों को खुदावंद आलम ने इतनी लियाकत दी है, इतनी सलाहियत दी है, और इतने हालात जो है वो साजगार है, तो आपके पड़ोस में चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मसीही हो, चाहे हिंदू हो, तो आप उनके लिए अगर कोई मर जाए, चाहे एक टाइम की हो, या खाना हो, या उनकी मजालिस हो, तो शिरकत करके ये बताएं कि हाँ मजहब अहले बैत क्या है। जिस तरीके से लोग हमारे जुलूसों में नेक कामों को अंजाम देते हैं, सबील लगाते हैं, अगर हो सकता है उनकी मजहब और मिल्लत के अंदर भी कोई प्रोग्राम हो, तो इमाम हुसैन का एक बड़ा बैनर लगा के उन लोगों के लिए अगर पानी का इंतजाम करा दिया जाए, सबील हुसैन का इंतजाम करा दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इमाम हुसैन के बारे में और मजहब के बारे में जो उनकी फिक्र होगी वो बदलेगी। जो आज दुनिया इस्लाम को दहशतगर्द कह रही है, उस सोच का खात्मा होगा। बहरहाल बारहा इस मजलिस के सदक़े में, इन आयात के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, अंबिया और आइम्मा-ए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिक्र के सदक़े में हमारी इल्मी, फिक्री, रूही, इक़्तिसादी, इज़्तिवाई जिस तरह की मुश्किलात उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अमान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह इलामा साहब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शानदार आपने आपकी इजाफा फरमाए। मैं इसके साथ इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबिदी साहिब से कि वो माइक पे तशरीफ लाए और ज़ियारत दुआ करवाएं। डॉक्टर कमर आबिदी साहिब। मुतवज्जे ज़ियारत अपनी तरफ से, अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात और खानवादे अली की तरफ से और मिल्लत जाफरिया के मोमिनीन की तरफ से पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व रसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफ़ूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी ar-रज़ा व तहियतु अला-सना, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका as-सबआ व अब्नाइका al-अर्बआ, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. آج کا بیان بھرپور پیغامات سے تھا. سلامت رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی بہت شاندار جو ہے مجلس مولانا نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اس میں پیغامات جو تھے جو تینوں ملت سے بڑھ کر انسانیت کے حوالے سے تھے، اور یہ ایک نئی جوہر جو ہے یہ انہوں نے آج ہمیں دکھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغامات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کے ساتھ ہی تمام شرکاء کا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. علی خان وادے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس مجلس کو، اس پروگرام کو اسپانسر کیا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مائک اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت زبردست آپ نے ماشاء اللہ بہت خوبصورتی سے نظامت انجام دی، اور میں ایک بار پھر تمام مومنین کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ سب نے تشریف لا کر صحیح وقت سے ثواب دارین حاصل کیا، اور ہمارے علی فیملی کے تمام لوگوں کو جو شریک ہوئے، یقیناً ان کے زخموں کو مرہم ملا، اور یقیناً ان کے غم میں ہم شریک ہوئے. مجھے اس چیز پہ بڑا فخر ہے کیونکہ ہمارے عباس صاحب ہمارے بہت ہی عظیم دوستوں میں سے ہیں کافی عرصے سے. تو میری دعا ہے کہ مولا سیدہ سکینہ بنت سید ناصر علی مرحومہ کو وہ معبود تمام اپنے جوار رحمت ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. تمام ان کے مرحومین کو وہ معبود علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور میں بہت مشکور ہوں ہمارے ناصر جعفری صاحب کا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پاک کی تلاوت کی. حسن اختر صاحب کا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت حدیث قصہ پیش کی. اور ہمارے رضا علی صاحب نے اتنے کم ٹائم میں ماشاءاللہ سے 5 بند مرثیے کے پڑھے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور مولانا کی تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ اتنے نئے اینگل سے اتنے نئے نقطے ماشاءاللہ آج سننے میں آئے. بے شک. جزاک اللہ. حقیقت میں روحانی بالغی محسوس کی. میں یہ صرف الفاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یقیناً میں نے محسوس کیا، اور آپ سب نے یہ محسوس کیا. بہت اچھی خطابت ماشاءاللہ. یہ اور میں اپنے ڈاکٹر عمر صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے اتنی خوبصورت زیارتیں ہمیشہ پیش کرتے ہیں. بے شک. جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ بس میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگلے شب جمعہ کے لیے تک. جب گل ہوا چراغ حرم قید شام